نن کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رابی کے سارے خدشات اب ایک ایک کر کے صحیح ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ تو جہانگیر سے اسی لیے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کہ جب یہ گوہر کو پتہ چلے گا تو وہ بہت زیادہ طوفان مچائے گی۔ اس کے سارے خدشات اب درست ثابت ہو چکے ہیں۔ جہانگیر کو تو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ گوہر کتنا زیادہ طوفان مچائے گی، لیکن رابی اس بات کو جانتی تھی کیونکہ روزانہ ہی تو وہ گوہر کے ڈرامے ثاقب کے گھر دیکھتی چلی آئی تھی، اور وہ یہ جانتی تھی کہ وہ کتنی گیم چینجر ہے کہ ایک منٹ میں ساری سچویشن کو لوگوں کے خلاف کر کے اپنے حق میں کر سکتی ہے۔ اور اب یہی سب کچھ وہ رابی اور جہانگیر کے ساتھ بھی کر رہی ہے۔ وہ تو یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح جہانگیر کو رابی سے الگ کر دے اور ان دونوں کی طلاق کروا دے، اسی لیے وہ ہر حد تک جا رہی ہے۔ ثاقب نے تو اس کو اجازت دے دی ہے کہ آپ ہی تم جو چاہو کر سکتی ہو۔ اس کا فری ہینڈ دینا ہی تھا کہ یہ اس کے ہمسایوں میں آ کر بہت زیادہ واویلا مچانے کے بعد اس کی بھابھی کے گھر جا کر بھی یہ شور مچا چکی ہے۔ نہ صرف شور مچا چکی ہے بلکہ اس کو دھمکا بھی چکی ہے کہ میں تمہاری بیٹی اور تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کروں گی، یہاں تک کہ میں تمہیں اتنا بدنام کر دوں گی کہ معاشرے میں کوئی تم سے بات کرنا نہیں پسند کرے گا۔ آگے جا کے آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ حسن کے سامنے اپنے سر پر چیز مار کے اپنے آپ کو اور بھی زیادہ مظلوم بنانے کی کوشش کرے گی۔ ثاقب کو بہت زیادہ غصہ آ جائے گا کہ میری آپی رابی کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف میں ہے، اسی لیے وہ یہ فیصلہ کر لے گا کہ وہ رابی کو جہانگیر کی زندگی سے جا کر ایک منٹ میں نکال دے گا۔ اسی لیے بنا بتائے کسی کو وہ جہانگیر کے گھر رابی کو لینے کے لیے چلا جائے گا، اور وہ اس بات سے انجان ہے کہ یہ سب کچھ قانونی معاملات میں آتے ہیں۔ گھر جا کر اس کو بہت زور سے تھپڑ مارنے کے بعد کہے گا کہ تمہیں شرم نہیں آئی، میں تو شرم سے گڑا جا رہا ہوں۔ اس کا تھپڑ پڑنے کے بعد رابی کو بھی بہت زیادہ غصہ آ جائے گا اور وہ اس کی بہن کے بارے میں برا کہنے کی کوشش کرے گی کہ تم اپنی بہن کو سمجھاؤ کہ اس نے اپنا گھر خود برباد کیا ہے۔ رابی کی یہ بے باکی دیکھ کر ثاقب کا دماغ جو کہ پہلے ہی گھوم چکا تھا اور مزید خراب ہو جائے گا، اور وہ یہ چاہے گا کہ اب وہ رابی کو لے کر اپنی بہن کے پاس جائے اور اس کے قدموں میں گرا کر اس کو کہے گا جو سلوک اس کے ساتھ کرنا چاہتی ہو وہ کرو۔ اب تو وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح رابی اور جہانگیر کی طلاق ہو جائے، لیکن جب جہانگیر گھر جائے گا اور اس کو یہ پتا چلے گا کہ رابی کو ثاقب لے گیا ہے تو وہ ان کے گھر آ کر رابی کو لینے کی کوشش کرے گا، جبکہ یہ لوگ تو اب کسی بات پہ بھی اس بات کے اوپر راضی نہیں ہوں گے کہ وہ طلاق سے پہلے رابی کو ان کے حوالے کر دیں۔ لیکن جہانگیر کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ لوگ بہت غیر قانونی اقدام کر چکے ہیں۔ رابی جب بہت زیادہ پریشانی میں ان کے گھر بیٹھی ہوگی تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ گوہر کے جلال سے وہ واقف ہے کہ وہ اس کی زندگی برباد کرنے میں ایک منٹ نہیں لگائے گی۔ وہ تو یہ چاہتی ہے کہ جہانگیر رابی کو طلاق دے دے، کیونکہ رابی کے ساتھ پتہ نہیں کس بات کا بدلہ لے رہی ہے کہ جو ابھی تک کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ تو پہلے دن سے ہی اس کے خلاف ہے۔ جب اس کے پاس فروا آئے گی اور پوچھے گی کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو رابی اس کو ہر بات سے آگاہ کرے گی کہ پہلے دن کے ساتھ ہی آپ ہی نے میرے ساتھ مظالم کا آغاز کر رکھا تھا، یہاں تک کہ جہانگیر کے ساتھ میرے ناجائز تعلقات کا جھوٹا الزام لگوا کے مجھے کھڑے کھڑے طلاق دلوا دی۔ فروا کے ساتھ تو یہی سب کچھ ہو رہا ہے، اسی لیے ساری ہمدردیاں اس کی رابی کے ساتھ ہی ہوں گی، اور یہ دونوں مل کر بہت جلد گوہر کو اپنے انجام تک پہنچانے والی ہیں۔ جبکہ جہانگیر کی کمپلین پر یہ لوگ پولیس اسٹیشن پہ بھی جا کر بہت زیادہ واویلا مچائیں گے اور اپنی معصومیت ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ آخر جہانگیر کی زندگی بھی بدلنے والی ہے۔ جو کیس اس نے اپنی پراپرٹی کے لیے کیا تھا بہت جلد وہ اس میں کامیابی حاصل کر لے گا، اور اس کے بعد تو اس کے جو دن بہت زیادہ غربت میں گزر رہے تھے اب وہ ایک بار پھر پھرنے والے ہیں، اور وہ دولت جس کی وجہ سے گوہر اس کو چھوڑ کر چلی گئی اب وہ پھر جہانگیر کی زندگی میں واپس آنے والی ہے۔ رابی کی ساری زندگی جو کہ پریشانیوں میں گزری تھی، اب آگے آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ خوشیاں اس کے دامن میں آنے والی ہیں، لیکن پچھتانے والوں میں تو صرف گوہر رہ جائے گی، کیونکہ آگے جا کے جب ثاقب کی شادی بھی ہو جائے گی تو اس کے بعد تو گوہر گھر میں اکیلی رہ جائے گی اور کوئی بھی اس کا ساتھ دینے والا نہ ہوگا۔ اس سے اس کو یہ سبق مل جائے گا کہ زندگی میں جو لوگ لوگوں کی زندگی برباد کرتے ہیں اور جو اپنی زندگی میں خوشیاں پانے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس یہ رائٹ آ چکا ہے کہ وہ جسے چاہے جس وقت ذلیل کر سکتے ہیں اور اپنی
اس غرور اور اس انا کی خاطر وہ لوگوں کی زندگیاں بھی برباد کرتے چلے آئے ہیں۔ آگے جا کر آپ یہ دیکھیں گے کہ گوہر کی زندگی وہ اپنے ہاتھوں سے ہی برباد کر چکی ہے۔ گوہر کے نصیب میں تو اس کے خود کے لکھے ہوئے دکھ آنے والے ہیں۔ اگر یہ زندگی میں تھوڑی سی سیٹسفیکشن کے ساتھ گزارا کر لیتی اور اپنے میاں کے غربت کے حالات میں اس کا ساتھ دیتی تو آج اس کی زندگی میں ایسے حالات نہ آتے اور نہ ہی وہ پاگل پن کا شکار ہوتی۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ کیا میں نے صحیح کہا؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ اور مزید پروموز کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔